بس یہ بات میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کہی۔ قرآن کریم کا اصل پیغام ہی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو آخرت کو کمانے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اس لیے تاکہ اللہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جیسے سورہ ملک آپ شروع ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس کے اقتدار میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس نے زندگی کو بھی بنایا ہے، موت کو بھی بنایا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے نا کہ لوگ مرتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے نا کہ کوئی نہیں جیتا، کوئی آدمی ہمیشہ کی زندگی لے کر نہیں آتا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو دفناتے ہو، اپنے بھائی کو دفناتے ہو، اپنی بیوی کو دفناتے ہو، بعض اوقات اپنے بیٹوں کو بھی دفناتے ہو۔ کوئی لمبی زندگی اتنی لے کر کہ جب سے آدم علیہ السلام آئے قیامت تک اس کی زندگی چلتی رہے، ابلیس ہی ہو سکتا ہے، باقی تو کسی کو اللہ نے اتنی زندگی عطا نہیں فرمائی۔ نبیوں کو بھی خدا نے بلا لیا، ولیوں کو بھی بلا لیا، اللہ نے نیک بندوں کو بھی بلا لیا، بد کو بھی بلا لیا۔ خدا کسی کو زمین پر چھوڑتا نہیں ہے۔ 100 سال میں دنیا کی تقریباً ساری آبادی بدل جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی 100 سال سے اوپر کا باقی بچے تو پھر وہ ایک ایسی یادگار ہوتا ہے کہ جس کو اپنے ارد گرد اپنے بچپن کا کوئی ساتھی ملتا نہیں جس سے وہ بات کر سکے۔ وہ دنیا اس کے لیے بدلی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پاتا۔ تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک جگہ یہ بات نہیں سمجھائی انسان کو کہ بھائی میں نے تمہیں دنیا میں آخرت کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم میں بار بار یہ بات یاد کراتا ہے انسان کو۔ خدا تو بار بار یہ بات یاد کراتا ہے کہ انسان نے مرنا ہے۔ دیکھیں